انسانی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی ہی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں، قوم لوط کا قصہ۔ یہ کوئی عام یا روایتی قدیم کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ الہی انصاف کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا سبق ہے۔ ہم اس واقعے کی تہہ تک جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک پوری کی پوری بستی صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس بنیادی سوال پر غور کریں۔ آخر ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو کسی پورے کے پورے معاشرے کو بالکل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا اس بھاری اخلاقی بوجھ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس قوم پر تھا، ایک ایسی قوم جس نے اپنی روحانی اور اخلاقی حدود کو بالکل پوری طرح پامال کر دیا تھا۔ تو چلیے سطحی باتوں سے نکل کر ان گہرے اسباب کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کا نصیب طے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس زوال کی جڑ کی، یعنی اخلاقی اور روحانی سرکشی۔ اچھا، اس پورے زوال کے 3 سب سے اہم پہلو ہیں۔ پہلا، فطرت سے انحراف، یعنی جو نیچرل سسٹم اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اس کے بالکل الٹ راستہ چنا۔ دوسرا پہلو تھا ان کی بے مثال بے حیائی۔ ایسے اعمال جو ہسٹری میں پہلے کبھی سنے ہی نہیں گئے تھے، وہ اس قوم کا روز کا معمول بن گئے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے خطرناک پہلو، سوسائٹی میں پھیلی ہوئی سسٹم لیول کی بدعنوانی۔ دیکھیں، انہوں نے انجانے میں غلطی نہیں کی، بلکہ جان بوجھ کر الہی نظام کے خلاف ایک باقاعدہ بغاوت کی۔ یہاں ایک پوائنٹ جو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ برائیاں کسی ایک یا 2 لوگوں کا مسئلہ نہیں تھی۔ یہ کوئی پرسنل خامیاں نہیں تھیں، یہ ان کے معاشرے کی بنیادوں میں، ان کی رگوں میں رچی بسی تھی۔ جب برائی صرف ایک فرد تک محدود نہ رہے اور پوری سوسائٹی اسے نہ صرف قبول کر لے بلکہ اس پر فخر کرنے لگے، تو سمجھ لیں وہ ایک نظامی خرابی بن چکی ہے۔ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا کہ وہ اپنی اخلاقی تباہی کا جشن منانے لگے تھے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے اگلے حصے کی طرف، جہاں ایک طرف مسلسل تنبیہ تھی اور دوسری طرف انتہائی تکبر۔ یہاں آپ کو 2 بالکل الگ رویوں کا سیدھا تصادم نظر آئے گا۔ ایک طرف حضرت لوط ہیں جو مسلسل تھکے بنا انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں الہی انصاف کی طرف واپس بلا رہے ہیں۔ ان کی دعوت میں ایک ہمدردی تھی، لیکن دوسری طرف ذرا قوم کی اکڑ دیکھیں، انتہائی تکبر۔ انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، اپنے گناہوں پر ڈھیٹ بن کر کھڑے رہے، اور سب سے حیران کن بات، انہوں نے الٹا اللہ کے عذاب کو چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ اپنا عذاب۔ اور پھر جب سدھرنے کی ہر امید دم توڑ گئی تو وقت آیا عذاب اور مکمل تباہی کا، یعنی انصاف کے نفاذ کا۔ اگر ہم اس تباہی کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو ایک بالکل منطقی اور نتیجے کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ مرحلہ 1، انہوں نے خود آگے بڑھ کر اخلاقی حدود توڑیں۔ مرحلہ 2، جب انہیں وارن کیا گیا تو پیغمبر کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا۔ مرحلہ 3، سرکشی ایسی کہ سیدھا الہی غضب کو للکار دیا۔ اور پھر آخری اور چوتھا مرحلہ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ تو جب کوئی معاشرہ اپنی روحانی اور اخلاقی اقدار کو پوری طرح کھو بیٹھتا ہے تو اس کا آخری انجام مکمل تباہی ہی ہوتا ہے۔ اس لفظ مکمل تباہی کی سنگینی کو ذرا محسوس کریں۔ بستی کو جڑ سے اکھاڑنے کا مقصد صرف انہیں سزا دینا نہیں تھا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنانا تھا، تاکہ آنے والی دنیا یاد رکھے کہ جب اخلاقیات کی عمارت گرتی ہے تو اس کے نتیجے کتنے بھیانک اور حتمی ہوتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہی ہمارا آخری حصہ ہے، ایک کتابی انتباہ جو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ اسکرپچرل وارننگ یا کتابی انتباہ اصل میں ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جسے جان بوجھ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھ سکیں کہ الہی انصاف کام کیسے کرتا ہے، اس کے پیمانے کیا ہیں۔ یہ کسی قصے کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک پیرامیٹر کے طور پر سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے اعمال ویسے ہوں گے تو رزلٹ بھی بالکل ویسا ہی آئے گا۔ یہ لائن سنیے، اخلاقی پاکیزگی اور الہی حدود کا احترام ہی کسی قوم کی بقا کے حتمی ضامن ہیں۔ اس بات کو ذرا ایبزارب کریں۔ یہاں اکانومی، ملٹری یا ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی،
یہاں کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کی بقا، اس کا سروائیول، سیدھا سیدھا اس کی اخلاقی سالمیت سے جڑا ہے۔ اگر موریلٹی نہیں ہے، حدود کا احترام نہیں ہے، تو ان کی بقا ناممکن ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اخلاقی پاکیزگی ہی بقا کی ضمانت ہے تو ان معاشروں کا آخر کیا انجام ہوگا جو آج ان حدود کو مستقل مٹا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں الہی انصاف کی یہ تاریخی حقیقت ہمیں رک کر اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔